اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ شہر رمضان، شہر مین مہینہ، رمضان رمضان، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی جو کہ، شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو کہ یا جس میں انزل فیہ القرآن، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔ یہ نازل ہونے کی شکل کیا ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آئی۔ اور دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پورا کا پورا جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی اتار دیا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی رہی۔ اور یہ تھوڑا قرآن نازل کرنے کا جو ہے بنیادی طور پہ فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے حالات و واقعات آتے گئے اتنا قرآن سکھایا جاتا رہا، جس سے لوگوں کو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی رہی۔ اور قرآن میں بعض احکام بھی جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ روزے کا حکم بھی ہے۔ اس قرآن کا بنیادی مقصد جو ہے ان آیات میں بتایا گیا ہے، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے ہدایت ملے گی تو کامیابی ہوگی، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت ملی۔ وبینات من الھدی، وہ روشن دلائل ہے اس میں ہدایت کے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے۔ تو اس قرآن میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، روشن دلائل ہے ہدایت کے، اور حق و باطل کے درمیان یہ قرآن جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ لہذا یہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، جس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راہ ہدایت ہمیں دی جس پر چل کر ہم کامیابی کا راستہ اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن شاہد منکم، فمن پس جو کوئی شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر یا الشہر کا مطلب ہے یہ مہینہ، فلیصمہ، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو موجود ہو تم میں سے کوئی اس مہینے میں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو مریض، من، اور جو کوئی کانا ہو مریضاً مریض بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دن میں، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو
تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. یعنی سب لوگ روزہ رکھیں، لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، جیسے بیماری ہے یا کوئی بندہ سفر پر ہے، مسافر ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے دنوں میں جو رمضان کے مہینے میں جو سفر کیے، جو جنگیں لڑیں، ان میں سے بھی بعض لوگوں نے روزے رکھے اور بعض لوگوں نے نہیں بھی رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی اپنے صحابہ کو، ایک غزوہ کے موقع پر سفر جاری تھا کہ کوئی صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ رکے، تو جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا ان لوگوں نے ان کے لیے خیمے وغیرہ لگائے اور ان کے لیے بندوبست کیا. تو جو لوگ روزے تھے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو روز ایسی حالات میں روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ بندے کو اجازت ہے اور بندے کو اس اجازت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو رعایت دی ہے یہ آسانی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے دی ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہیں تنگی میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی دی ہے کہ مریض اور مسافر کو چھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس سے پچھلی آیت میں جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو صحت مند ہو روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دے دے، وہ آیت کا حکم جو ہے وہ اس آیت کے حکم سے بدل گیا کہ اب سب لوگ روزہ رکھیں گے. اور وہ آیت پہلے نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے اس کے کچھ عرصہ کے بعد نازل ہوئی، لہٰذا تدریجاً رمضان کا حکم نازل کیا گیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو ابتدا میں مسلمان ہر مہینے صرف 3 دن کے روزے رکھتے تھے. پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس میں بھی لوگوں کو چھوٹ دی گئی کہ جو نہیں رکھے وہ چلو فدیہ دے دے. اور اب لوگوں کے اوپر پکا حکم نازل کر دیا گیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں سوائے مریض کے اور مسافر کے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں اور سختی نہیں چاہتے. بارے تکمل العدت، تاکہ تم پورا کر لو گنتی کو. یعنی اگر 3 روزے رہ گئے تھے تو رمضان کے بعد 3 روزے رکھ لیے جائیں، گنتی پوری ہو جائے. والے تکبر اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو علی ما ہداکم، اس بات پر، اس احسان پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، یعنی قرآن نازل کیا، قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن دلائل ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو موجود ہو تم میں سے کوئی اس مہینے میں سے چاہیے کہ روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا، وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ سختی کرنا. وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس احسان پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے
اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا، کہ رمضان کا حکم جو ہے، روزوں کا حکم تدریجاً نازل ہوا، آہستہ آہستہ۔ پہلے شروع میں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ پہلے نفل روزے کیے گئے، 3 روزے رکھے گئے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر بھی چھوڑ دی گئی کہ چلو جب نہیں رکھے وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اب یہ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ تاہم فدیہ کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو، آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ اور پھر مسافر اور بیمار کے لیے بھی جو ہے وہ یہ رعایت اوپر ہم نے قرآن کے ترجمے میں پڑھ لی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ شریعت کے احکام بظاہر کبھی کسی کے لیے دشوار اور مشکل بھی معلوم ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا کبھی مشکل لگتا ہے، کبھی روزے رکھنا مشکل لگتا ہے، گرمیوں کے روزے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ دراصل وہ ہماری کامیابی، ترقی اور آسانی کی راہ کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے دشمنی نہیں ہے جو ہمیں مشکل احکام دے، بلکہ وہ ہمارا خالق ہے، معبود ہے، ارحم الراحمین ہے، انسانی جسم کی اسی نے بنایا ہے، اور وہ ہر حالت میں ہماری آسانی اور سہولت کا خیال رکھتا ہے، جسم کی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس کا ہر حکم مصلحت زندگی اور خوشحالی کے لیے ہوتا ہے۔ جن حکموں کو ہم مشکل سمجھتے ہیں دراصل وہ بھی آسان ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی تن آسانی اور سستی کی وجہ سے انہیں مشکل سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی تن آسانی دور کریں، سستی دور کریں اور اپنے اندر تابع داری کی صفت پیدا کریں، تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہمیں مشکل نہ لگے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے کوئی مر گیا، بلکہ یا کسی کی صحت خراب ہو گئی، بلکہ آج سائنس بھی یہ مان گئی ہے کہ روزہ سے صحت بہتر ہوتی ہے، اور روحانیت کا تو ذکر ہی کیا۔ روزہ روح کی غذا ہے، روزہ سے روحانیت کو بھی ترقی ملتی ہے، تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے منزلوں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے کی برکتوں سے نوازے، اور ہمیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس میں ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رمضان میں زیادہ سے زیادہ کبریائی کا اظہار و اعتراف کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔